اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آواز کو پچھلے خطبے میں سورۃ کوثر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے تین مضمون بیان کیے. ان میں سے پہلے مضمون پر مختصر سی گفتگو میں نے گزشتہ خطبے میں کی تھی. پہلا مضمون ہے مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے میرے پیارے پیغمبر کے مقام کو، مرتبے کو، شان کو، عظمت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے. آج میں ان آیتوں میں سے دو چار آیتوں کا سہارا لوں. یہ بات ایسی ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے. اللہ کی جتنی مخلوقات ہے ان میں سب سے
افضل مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا۔ فرشتوں سے اعلیٰ، جنات سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ جو ہے وہ انسان۔ پھر انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہیں وہ انبیاء ہیں۔ انبیاء کو اللہ اپنے پیغام کے لیے منتخب کرتا ہے، چنتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چنا، حضرت نوح کو چنا، ابراہیم کی اولاد کو منتخب کیا، عمران کی اولاد کو چنا۔ انسانوں میں پھر اللہ نے انبیاء کو سب سے اعلیٰ، افضل، برتر، بالا قدر بنایا۔ اور انبیاء کی پوری جماعت میں سے پھر سب سے اعلیٰ اللہ نے میرے نبی کو بنایا۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں قرآن میں، حدیث میں۔ بیت المقدس میں معراج کے سفر میں جب آپ کو وہاں پہنچایا گیا، سارے نبیوں کا آپ کو امام بنایا۔ آپ نے امامت فرمائی۔ باقی انبیاء سب محترم ہیں، مکرم ہیں، معظم ہیں۔ تقابل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا تقابل کہ ایک نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے دوسرے نبی کی کوئی تنقیص ہو جائے، اس طرح ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا تقابل کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں جو خود قرآن نے کیے۔ آپ قرآن مقدس کو پڑھیں، سورۃ اعراف پڑھیں، سورۃ ہود پڑھیں، اللہ مختلف نبیوں کی بعثت کو ذکر کرتا ہے۔ کہ وہ نبی ایک قوم کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح کو بھیجا صرف ان کی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
ہم نے حضرت ہود کو بھیجا صرف قوم عاد کے لیے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے حضرت صالح کو بھیجا صرف قوم سمود کے لیے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین بستی یا مدین قوم صرف ان کے لیے بھیجا حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ کو صرف بنی اسرائیل کے لیے، اور حضرت عیسیٰ کو بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، اور جب باری آئی میرے نبی کی تو یہ صرف قریش کا نبی ہے، یہ صرف مکے والوں کا نبی ہے، یہ صرف عرب کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے؟ نہیں، وہاں اللہ نے انداز بدل دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ قرآن کی آخری سورت پڑھیں، قُلْ اعوذ برب الناس، اپنے آپ کو بھی اللہ نے رب کہا ہے، الناس کا رب، قُلْ اعوذ برب الناس۔ پھر سورت فاتحہ میں کہا الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے۔ بالکل اسی طرح میرے نبی کو ذکر کیا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ذات اس اللہ کی ہے جس نے اپنے کامل بندے پہ قرآن اتارا ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بندہ ہو جائے سارے جہانوں کے لیے نذیراً ڈرانے۔ موضوع سے تو تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں گا، لیکن کروں گا ضرور۔ تبارک الذی، برکت والی ذات اس برکات دہندہ، ہر چیز میں برکت ڈالنے والا۔ برکت کا معنی ہے زیادتی، بڑھوتری، بڑھوتری، زیادتی، کسی چیز کو زیادہ کر دینا، اولاد زیادہ کر دینا، رزق میں اضافہ کر دینا، عزت میں اضافہ کر دینا، صحت میں اضافہ کر دینا، بارش کے برسانے میں اضافہ کر دینا، فصلوں میں اضافہ کر دینا، یہ معنی ہے برکت کا۔ تبارکا، برکتیں دینے والا، برکات دہندہ، ہر چیز کو بڑھانے والا، عزت دینے والا، روزی میں برکت دینے والا، بڑھانے والا، اولاد دینے والا، اولاد بڑھانے والا، یہ کون ہے؟ پھر اس پر اللہ نے اسی آیت میں بڑی خوبصورت دلیل دی، یہ ہے قرآن کی عظمت۔ لوگ محروم پتہ نہیں کیوں میں قرآن سے، کہ وہ اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اسے ڈوب کے نہیں پڑھتے، اسے سبقاً نہیں پڑھتے۔
برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہر چیز کو بڑھانا، عزت دینا، بڑھوتری، اضافہ کرنا، عزت میں، عظمت میں، مال میں، بارشوں میں، فصلوں میں، اولاد میں، یہ صرف میں ہوں. اور اس کی دلیل یہ ہے نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے ایک یتیم کے سر پر نبوت کا تاج رکھ کر اسے 14 طبقوں کا امام بنا کے رکھ دیا. عزتوں میں اضافہ کرنے والا، عظمتوں میں اضافہ کرنے والا، برکتیں دینے والا، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت دینے والی ذات اس کی ہے جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، جس کے ہاتھ میں ہے راج. تو ہر نبی ایک قوم کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، اور میرا نبی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. انہی آیتوں کی طرف پھر پلٹ آتا ہوں. سورۃ ہود کی آیتیں، سورۃ آراف کی آیتیں. نبی جب اللہ کا پیغام دینا چاہتا ہے نا اور قوم کو مخاطب کرتا ہے تو ہر نبی کہتا ہے یا قوم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ. اور حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. ہر نبی ایک قوم کے لیے، اور پھر جب وہ خطاب کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یا قوم، یا قوم، یا قوم. اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، مولا میں نے کیسے خطاب کرنا ہے؟ یا اہل مکہ، یا قریش، اے مکے والو، اے قریشیو. فرمایا نہیں میرے پیارے پیغمبر، اتنا چھوٹا خطاب آپ کی زبان مقدس سے زیب نہیں دیتا. مولا میں نے کیسے خطاب کرنا ہے؟ قرآن بولا قل، میرے پیغمبر آپ کہیں یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. میں نے 2 فرق آپ کے سامنے رکھے. سارے نبی محترم ہیں، مکرم ہیں، لیکن جو مرتبہ اور مقام اللہ نے میرے نبی کو دیا وہ مرتبہ اور مقام اللہ نے کسی نبی کو نہیں عطا. میں ایک تیسرا فرق رکھنے لگا، قرآن کے نقطہ نظر سے رکھوں. حدیثوں کے حوالے دے سکتا ہوں لیکن میں فی الحال قرآن میں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے ایک مضمون بیان کیا ہے، قرآن نے ایک مضمون بیان کیا ہے، مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اسے ثابت کرنا چاہتا ہوں قرآن کی آیتوں سے. جس نبی سے بھی اللہ بات کرنا چاہتا ہے نا تو اس نبی کا نام لے کے بات کرتا ہے.
سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ یہ خراب کر رہا ہے یار. آپ میری طرف توجہ کریں گے، میں امید ہے ویسے ہی آواز میری پہنچ جائے. جس نبی سے اللہ بات کرنا چاہتا ہے نا، تو اللہ اس نبی کا نام لے کے بات کرتا ہے. آپ ذرا بولیں گے مجھے پتہ چلے کہ میری آواز آپ تک آ رہی ہے. نام لے کے بات کرتا ہے اللہ. قرآن پاک آپ پڑھیں، یا آدم، کتنی جگہوں پہ اللہ نے کہا؟ جب خطاب کیا حضرت آدم کو، یا آدم، اے آدم. پھر اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. یہ تیرا بیٹا تیری آل نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا تیری آل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے. کوئی گل سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ وہ جو کہتے ہیں سیدی سین نو سلام ہے، سید جو کچھ کرتا رہے وہ قابل احترام ہے، اس لیے کہ وہ نبی کی اولاد ہے. عرب تے سید کوئی نہیں، قوم ہی کوئی نہیں. سید کوئی قوم نہیں ہے عرب میں. ہونے کہاں چاہیے تھے؟ اتھے کوئی نہیں. کئیوں کو ہم بھی جانتے ہیں وہ کل کیا تھے اور آج کیا ہم جانتے. کئیوں کو ہم جانتے، ہماری نظروں کے سامنے سید بنے. کیوں بنتے ہیں؟ کہ لوگ سید کا احترام کرتے. سید نماز نہ پڑھے، شراب پیے، زنا کرے، یہ آل رسول ہے. قرآن کہتا ہے تیری بیوی کی کوکھ سے جنم لینے والا تیرا بیٹا. حضرت نوح کو قرآن کہتا ہے تیری بیوی کی کوکھ سے جنم لینے والا تیرا بیٹا لیس من اہلک. کرو مانا، تیری آل نہیں ہے، نہیں ہے تیرا بیٹا تیری آل. کیوں؟ انہو عمل، اس کے عمل اچھے نہیں، اس کے عمل اچھے نہیں. تو سکے بیٹے کو کہا گیا ہے کہ وہ سکا بیٹا تیری آل نہیں ہے. انہو لیس من اہلک. آل رسول ہونا یعنی نبی پاک کی اولاد میں آنا، یہ عظمت کی بات ہے، شرف کی بات ہے. لیکن بشرطے کہ وہ مومن ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں، وہ رب کی نافرمانی نہ کرتا ہو. قرآن نے حضرت نوح کو نام لے کے بلایا، یا نوح، اے نوح، وہ تیری آل نہیں ہے. پھر قرآن نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. لیکن نام لے کے بلائے، نام لے کے بلایا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے دائنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ. نام لے کے بلایا، حضرت موسیٰ کو نام لے کے بلایا. یا داؤد، نام لے کے بلایا اے داؤد. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. یہ آیت جب آتی ہے نا تو میں یہاں مسئلہ توحید بیان نہ کروں نا، خدا کی قسم ہے روٹی ہضم نہیں ہوتی. 120 سال عمر ہے نبی کی. کتنی؟ بیوی کی عمر 99 سال. اتو بیوی بانج، جوان عورت بھی بانج ہونا بیٹا نہیں جنتی.
99 سال دی تے اونج نہیں جمدی اتو کی ہووے بانج ہووے نبی کی عمر 120 سال دوسرے مسلک کا کوئی آدمی یا ایسا آدمی جو کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ 16واں پارہ سورت مریم کا پہلا رکوع گھروں میں جا کے پڑھیں خدا کے لیے ترجمہ پڑھو سورت مریم کے پہلے رکوع کا جس عالم کا مرضی ہے ترجمہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث جس کا بھی ترجمہ آپ کے پاس ہے آپ پڑھیے گا پہلا رکوع پڑھیے گا سورت مریم کا یہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ سورت آل عمران سے پڑھ رہا ہوں آپ کہیں بھائی سورت مریم میں ہم نے جا کے پڑھا ہے سورت مریم میں یہ بات نہیں تھی جو بندیالوی نے بیان کی ہے جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں یہ میں آل عمران سے بیان کرنے لگا ہوں پھر میں مریم پہ آ جاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ اب میں سورت مریم پہ آ گیا ہوں مریم بچی ہے حضرت زکریا کی زیر نگرانی پرورش پا رہی ہے اسے کمرے میں بند کر کے جاتی ہیں واپس آئے نا تو مریم کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے حضرت زکریا کی اولاد کوئی نہیں 120 سال کی عمر ہے پھل دیکھے نا بند کمرے میں پوچھا انا لک ھذا انا لک ھذا دو معنی ہو سکتے ہیں ایک کسی منڈی چو لب دے نہیں تیرے کو کنجی آئے یا انا زمانیہ انہاں دا موسم کوئی نہیں یہ بے موسم پھل بند کمرے میں تیرے پاس کیسے آئے قالت آگے سے مریم نے جواب دیا ہوا من عند اللہ یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے جو موسموں کا پابند نہیں ہے بچی نے بات کی مریم کے دل میں اتر گئی زکریا کے دل میں اتر گئی مولا پتر لین دا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں عمر کتنی ہو گئی ہے 120 سال بیوی کی عمر اوپر سے بیوی مولا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں اس بچی کو بند کمرے میں گرمیوں کے پھل سردیوں میں عطا کرنے والے رب جوانی والا بیٹا بڑھاپے میں مجھے بھی عطا کر دے میرے اللہ مجھے بھی عطا کر دے میرے اللہ آواز آ رہی ہے آپ کو مولا موسم تو میرا بھی کوئی نہیں عمر ہو گئی ہے 120 سال بیوی کی عمر 99 سال لیکن بند کمرے میں مریم کو بے موسم پھل دینے والے میرے مولا بے موسمہ بیٹا مجھے بھی عطا کر دے اب میں آیا ہوں سورت مریم کی طرف سورت مریم کی طرف رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے بڑھاپے کی وجہ سے ولم اکم بدعائک رب شقیہ لیکن مولا میں تجھ سے مانگ کے آج تک محروم بھی نہیں رہا ہوں اب بھی اعتماد کس پر ہے توکل کس پر ہے یقین کتنا ہے مولا میں اب بھی تجھ سے مانگ کے محروم نہیں رہا کوئی دوئے معنی دی تو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی شقیان کا معنی کیا کیا میں نے محروم
لیکن شقین کا معنی اصل میں ہے بدبخت۔ شقین کا معنی کیا ہے؟ توجہ تھوڑی سی کرو، توجہ کرو، جو مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ شقین کا اصل معنی کیا ہے؟ بدبخت۔ اس کے مقابلے میں سعید، سعید بخت والا، شقی بدبخت۔ معنی کیا مولانا حسین علی نے، اور لطفیہ بے دعائی کی جو با ہے نا، یہ سببیہ ہے۔ یہ اہل علم لوگ جانتے ہیں، طالب علم جانتے ہیں۔ با کیا ہے؟ سببیہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ سببیہ کا معنی میں نے کیسے کیا ہے، لیکن میں معنی کر دوں گا۔ وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، مولا میں تجھ سے مانگنے کی وجہ سے بدبخت نہیں بنا۔ میں کیوں بدبخت بنوں جو تجھ سے مانگتا ہوں؟ بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں سے مانگتا پھرتا ہے۔ وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ، یہ قرآن ہے۔ اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ مولا میں تجھ سے مانگ کے کوئی بدبخت نہیں بنا، میں تو تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اولاد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ یہ قرآن نے واقعہ آپ کو کیوں سنایا ہے؟ کہانی سنانا چاہتا ہے آپ کو؟ قرآن بتانا چاہتا ہے اولاد کے خزانے نبیوں ولیوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ نبی کے ہاتھ میں ہوتے تو درجنوں بیٹے لے لیتے۔ 120 سال تک محروم ہیں، معلوم ہوتا ہے اولاد کے خزانے عرش والے کے پاس ہیں۔ پھر یہ بتاؤ، حضرت زکریا نے یہ کہا مولا بابا ابراہیم دا واسطئی، حضرت نوح دا واسطئی، حضرت آدم دا وسیلئی، جد الانبیاء حضرت ابراہیم کا واسطہ ہے؟ نہیں کہا، بغیر واسطے وسیلے کے براہ راست اور ڈائریکٹ پکارا تو کس کو پکارا ہے؟ یہ ہے توحید کا سبق، یہ قرآن نے سکھایا ہے، یہ قرآن نے سکھایا ہے۔ یہ سب تم نے بنایا ہے، فلاں کے واسطے سے، فلاں کے صدقے سے، فلاں کے طفیل سے، چھت تے چڑھنا ہوئے تھے، یہ تم نے مفروضے بنائے ہیں، یہ تم نے عقلیات چلائی ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں تم نے عقل کو استعمال کیا۔ بڑے افسر کو ملنا ہو تو نیچے والے افسروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور چھت پہ چڑھنا ہو یہ تم نے بتایا۔ آگے قوم ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، انہوں نے مان لیا ہاں جی ہاں چھت پہ چڑھنا ہو تو پھر سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور رب تک پہنچنا ہو تو نیک بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے وسیلے واسطے سے۔ بندیالوی کہتا ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے ہے کہ چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں، میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا۔ 14 فٹ، 16 فٹ، 12 فٹ یہاں سے وہاں جانا ہے، بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتا۔ مولا تو بتا تو کہاں ہے، کتنا دور ہے؟ فرمایا انی قریب، کرو مانا، کرو مانا، انی قریب، انی قریب۔ مولا یہ مائک میرے قریب ہے، مولا یہ رومال میرے قریب ہے،
مولا یہ قرآن میرے قریب ہے، مولا یہ بیٹھے ہوئے مقتدی میرے قریب ہیں، تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہ رگ اتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں۔ جو رب شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، 10 پوڑی کتھے رکھنی؟ عقلیات چلاتے پھرتے ہو، افسر کو ملنا ہو بڑے افسر کو تو چھوٹے افسر کی ضرورت پڑتی ہے، افسروں کے ساتھ مثال دیتے ہو۔ قرآن نے کہا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ دیاں مثالاں بیان نہ کیتیاں کرو، یہ قرآن ہے قرآن۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ واسطے مثالاں بیان نہیں کرنیاں۔ ڈی سی کے ساتھ، کمشنر کے ساتھ، گورنر کے ساتھ مثال پیش کر دیتے ہو، اور پاگلو ڈپٹی کمشنر کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، اور اس نے اپنے دروازے پہ لکھوایا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب دعوت الداعی، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، رات ہو یا دن ہو، میں جواب دیتا ہوں۔ کوئی ملازم بڑے افسر کا نافرمانی کرے، قصور کرے، حکم عدولی کرے، اور افسر صاحب ناراض ہو جائیں تو یہ ہاتھ مانتا ہے، منتیں کرتا ہے، قرآن دے میلے لے کے گیا، قدموں میں ہاتھ رکھا، اور وہ ہر روز آدھی رات کے بعد اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتار کے آواز لگاتا ہے، بندہ ابھی بول ہی نہیں رہا، اس نے اوپر سے آواز لگائی حل من مستغفر فاغفر لہو، بندیالوی ترجمہ کرنا چاہتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہو، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا ہوں، میں خود منانے آ گیا ہوں۔ اس کی مثالیں دیتے ہو افسروں کے ساتھ، تم عالم ہو، تمہیں کون اہل علم کہے گا؟ اس کی مثالیں دیتے ہو چھت کے ساتھ، قرآن پڑھو، چلو چھوڑو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، جتنی دعائیں تمہیں یاد ہیں پڑھو پڑھو، کسی کو 2 یاد ہوں گی، کسی کو 4 یاد ہوں گی، پڑھو۔ ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اغفر لی، ہے کسی میں وسیلہ؟ ہے کسی میں واسطہ؟ ہے کسی میں صدقہ اور طفیل؟ تم نے لوگوں کے عقائد کے بیڑے غرق کر کے رکھ دیے۔ وہ کہتا ہے ڈائریکٹ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ تم نے اسے اتنا مشکل کر دیا، فلاں کے وسیلے سے اور فلاں کے واسطے سے اور فلاں کے صدقے سے میری دعا کو قبول کر۔ جتنی دعائیں میرے نبی نے سکھائی ہیں، سواری پہ چڑھنے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، نکلنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، مسجد میں آنا، مسجد سے نکلنا، ہے کسی میں وسیلہ؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہے کسی میں واسطے کا ذکر؟ حضرت زکریا نے اولاد کے لیے براہ راست پکارا، کس کو پکارا؟ غور سے بولو، اللہ کی توحید بیان ہو تو حصہ اپنا ڈالا کرو نا۔ اللہ عرش پہ بیٹھ کے خوش ہو رہا ہو، میری وحدانیت بیان ہو، میری توحید بیان ہو۔ توحید بیان کرنی کوئی آسان ہے؟ آسان ہے بیان کرنا؟ بڑے چندے بند ہوتے ہیں، بڑے چندے بند ہوتے ہیں، بڑے لوگ گالیاں نکالتے ہیں،
کوئی گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی ہاتھ نہیں چومتا، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہتا ہے گستاخ ہے، بے ادب ہے، منکر ہے، نبی کو نہیں مانتا، نبی کے انکاری ہیں، معجزے نہیں مانتے، کرامتیں نہیں مانتے، ایصال ثواب نہیں مانتے، ارواح نہیں مانتے، قبراں تے نہیں جان دیندے، قبروں پہ نہیں جانے دیتے۔ قبروں پہ جانا میرے نبی کی سنت ہے، اور جو قبروں پہ جانے سے منع کرے وہ بھی کوئی انسان کا بچہ ہے۔ قبروں پہ جاؤ اس طریقے سے جاؤ جس طرح مصطفیٰ نے سکھایا تھا، ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں، ان سے دعا کرنے کے لیے نہیں، ادھر نہیں جاؤ گے، ادھر نہیں جاؤ گے۔ قبروں پہ جا کے اپنے لیے مانگنے لگ جاتے ہو، ان سے دعا کی درخواست کرتے ہو، ان سے نہیں کرنی، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ یہ کسی نو اعتبار نہیں آندا۔ تو جب جنازہ پڑھتے ہیں، ولی اللہ کا جنازہ، اللہ کے نیک بندے کا جنازہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پڑھا گیا ہوگا، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پڑھا گیا ہوگا۔ آج بھی کوئی صالح نیک عالم، شب زندہ دار، تہجد گزار، اللہ کا ولی آج بھی فوت ہوتا ہے، جنازہ نہیں پڑھا جاتا؟ جس طرح عام مومنوں کا، یا ان کا کوئی الگ ہے؟ نہیں، انہوں دا الگ ہے، ایک ہی جنازہ ہے۔ کیا پڑھتے ہو وہاں ولی اللہ کے جنازے پہ؟ کیا پڑھو گے؟ 4 تکبیر نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ دے، درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا اس میت سے کرو 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 نیت۔ آگے ولی اللہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ابھی وہ دفن بھی نہیں ہوئے، دعا اس میت سے، میت کا لفظ بھی یار غلط نکل گیا کہ نہیں کافر ہی نہ ہو جائیے، دعا اس جیندے کو لوں، کیا کہتے ہو؟ دعا اس زندہ سے نہیں جناب، سب کہہ رہے ہیں دعا واسطے حاضر اس بچو آج تے میت آکھنا، کل بھاویں ساڑھے گاٹے لگ جائیں۔ بزرگوں کو میت کہتے ہیں، بزرگوں کو آج تے تم ہی آکھ رہے ہیں دعا واسطے حاضر اس۔ قبرستان جاؤ، قبرستان جانا سنت ہے، اور یہ نیت کر کے جاؤ، میں قبرستان اس لیے جا رہا ہوں کہ قبرستان جانا میرے آقا کی سنت ہے۔ اس طرح جاؤ گے تو اللہ اس پر ثواب بھی عطا کرے، سنت پہ عمل کرنے کا اللہ کیا دے گا؟ ثواب بھی۔ ان کے لیے دعا کریں گے، عبرت حاصل کریں گے، عبرت۔ یہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا تاجر، وزیر اعظم، وزیر، یہ یہاں آ گیا ہے، تو کل میں نے بھی عبرت حاصل۔ حضرت زکریا نے کس سے مانگا تھا؟ اللہ سے۔ بیٹا کس سے مانگا؟ کوئی واسطہ دیا؟ کوئی وسیلہ دیا؟ کوئی توسل؟ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا بیٹا بھی دوں گا، آسمان سے نام رکھ کے دوں گا، وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا۔ سورۃ مریم ہے، جائیے پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، 16واں پارہ ہے، سورۃ مریم ہے، پہلا رکوع ہے۔ جب اللہ نے خوشخبری دے دی، بشارت دے دی بیٹے کی، یحییٰ، تو حضرت زکریا کہتے ہیں انا یکون لی غلام،
مولا پتر کیے انا کیسے مولا پتر کیے فرق سمجھ رہے ہو خالق میں اور مخلوق میں رازق میں اور مرزوق میں عابد میں اور معبود میں وہ کہتا ہے بیٹا دیں گے یہ کہتا ہے کنیے کیسے مولا بیٹا کیسے میں جوانی چڑھاں گا مولا پتر کنیے میں دوسری شادی کراں گا کالا کذالک تعجب کیا نا بڑھاپا بیوی بانج بیٹا کیسے اللہ نے فرمایا کذالک اسی طرح کاف للتشبیہ کاف تشبیہ کا ہے اسی طرح جب تشبیہ دیتے ہیں نا پھر بتانا پڑتا ہے کس طرح یہ کام اس طرح ہو جائے گا جس طرح وہ ہو گیا تو یہاں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں تین نہیں بنایا تم تو بھی دنیا میں نہیں تھے تو تمہیں بنا لیا تو تمہارا بیٹا نہیں بنا سکتے اسی طرح مولانا حسین علی الوانی بولے میرا شیخ بولا جو تفسیر میں میرا دادا استاد ہے جن کی طرف پہ ہم نے قرآن پاک پڑھا تفسیر پڑھی وہ بولے انہوں نے کہا کاف تشبیہ کا نہیں ہے کاف لبیان الکمال کاف لبیان الکمال معنی کریں گے یوں ہی اب کذالک کا معنی کیا کیا یوں ہی کوئی سمجھ آئی تو کخ بھی سمجھ نہیں یوں ہی دی تو کخ بھی سمجھ نہیں کاف لے بیان الکمال دی تو سمجھ نہیں میں سمجھاواں گا ساری مسجد گونج اٹھے گی انشاءاللہ جب میں کذالک کا معنی کروں گا کاف لے بیان الکمال کا حضرت زکریا تعجب کرتی ہیں مولا پتر کنیے میں جوانی چڑھوں گا دوسری شادی کروں گا اللہ نے فرمایا کذالک تیری عمر 120 سال ہوئے ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے طاقتاں ختم ہو گئی ہومن سر دے وال چٹے ہو گئے ہومن بیوی دی عمر 99 سال ہوئے بیوی اتو بانج ہوئے پھر پتر دیویے ایو تو ساڈا کمال ہے یہی تو ہمارا کمال ہے کالا کذالک یار ہم اور طرف نکل گئے چلو واپس پلٹو گے ہر نبی کو جب اللہ خطاب کرتا تھا نام لے کے خطاب کرتا وہ درمیان میں نے توحید کو ذرا ٹچ کیا ہے کافی دن ہو گئے تھے توحید بیان نہیں ہوئی تھی کوئی روح مرجھا رہا تھا کوئی تر و تازہ ہوا ہے کہ کوئی نہیں ہوا توحید والے گلشن کو تھوڑا سا پانی تو لگ گیا ہوگا 2-3 جمعے اور تر و تازہ رکھو اس کے بعد ہم آ رہے ہیں دوسرے عنوان پر پیغام محمد الرسول وہ ساری ہے ہی توحید وہ ساری ہے ہی توحید وہ کئی جمعوں پہ انشاءاللہ ہم اسے بیان کریں گے انشاءاللہ ہر نبی کو نام لے کے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ہر نبی کو نام لے کے بلایا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا زکریا یا داؤد یا یحییٰ یا موسیٰ یا عیسیٰ اور جب آئی باری میرے نبی کی پورے قرآن میں اللہ نے جب بھی میرے نبی کو خطاب کیا نام لے کے خطاب نہیں کیا یا محمد پورے قرآن میں نہیں ہے دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی یا
میری یہ تقریر فیس بک کے ذریعے اس تک پہنچے، وہ اس پر غور کرے۔ تمہارے علماء نے تمہیں کیا پڑھا رکھا ہے؟ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا۔ کیسے بلایا؟ جیسے محب اپنے محبوب کی اداؤں کے تذکرے کر کر کے بلاتا ہے، رب نے ویسے پیار سے بلایا۔ میرا نبی چادر تان کے لیٹا، اس نے کہا یا ایھا المدثر۔ میرے نبی نے کمبل اوڑھ لیا، اس نے کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین طٰہٰ۔ پورے قرآن کے 30 پاروں میں، جتنا ناظرہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہو، رمضان میں ضرور پڑھتے ہو قرآن، ایک مرتبہ ختم کرتے ہو، پورے قرآن میں کہیں یا محمد دیکھا ہے آپ نے؟ بلایا ہے رب نے یا محمد کہہ کے؟ کیسا یا محمد کہنا ہے تے وہابیاں سڑدیاں رہنا، کہو رب نے تو نہیں کہا۔ رب نے تو میرے نبی کا احترام کیا، رب نے تو میرے نبی کا ادب سکھایا، رب نے تو میرے نبی کا احترام کیا۔ نام لے، چھوٹے لوگ بڑوں کا نام لے کے نہیں بلایا کرتے۔ غلطی میں بڑی کر گیا تو سمجھ نہیں ہے۔ چھوٹے مرتبے والے بڑے مرتبے والوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے۔ اولاد اپنے باپ کو، شاگرد استاد کو، مرید مرشد کو، بھتیجے چچا کو، پوترے دادے نو بلاتے ہیں نام لے کے، اور اگر بلائیں تو کوئی فتوے لاؤ، فتوے، یہ فتوے جائز نہیں۔ اگر کوئی اپنے باپ کو نام لے کے بلاتا ہے، اسلام، باپ جا رہا ہے، اس کو پیچھے آئے اسلام کرو، جاہل، اجڈ، بدتمیز، بے ادب، ہو سکتا اسلم ہی مڑ کے آکے وہ حرام دیا۔ چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے، اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے، باپ اپنے بیٹوں کو، استاد شاگردوں کو، پیر اپنے مریدوں کو، چچا اپنے بھتیجوں کو، کوئی گستاخی نہیں، کوئی گستاخی نہیں، کوئی بے ادبی نہیں۔ بڑے جو ہوئے عزت میں، مرتبے میں، عمر میں بڑے جو ہوئے، وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیتی ہیں۔ میرا نبی سب سے اعلیٰ، میرا نبی سب سے اولیٰ، میرا نبی سب سے برتر، میرا نبی سب سے بالا قدر، میرا نبی سب سے بلند شان، میرے نبی کا مقام اعلیٰ، مرتبہ اعلیٰ، شان اعلیٰ، پوری کائنات سے اعلیٰ، نوریوں، ناریوں، خاکیوں، عزلیوں، عبدیوں، عرشیوں، فرشیوں سے اعلیٰ۔ کوئی شک نہیں میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے، لیکن رب سے تو نیچے ہے۔ وہ اللہ اکبر جو ہوا، الکبیر جو ہوا، المتعال جو ہوا، وہ بڑا ہے، بڑا۔ اگلی گل تے سمجھ جانی چاہیے، وہ بڑا ہے، بڑا، اور بڑے چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیں، کوئی بھی ادبی نہیں۔ بڑا جو ہوا، لیکن رب نے کہا او میرے نبی کے امتیو، اپنے نبی کا مقام سمجھو، اپنے نبی کا مرتبہ سمجھو، اپنے نبی کا ادب سمجھو، اپنے نبی کا احترام سمجھو۔ میں نے باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی پورے قرآن میں تمہارے نبی کو یا محمد کہہ کے کبھی نہیں بلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ محمد مصطفیٰ، حضرت مولانا طلعت بنانی صاحب، جمعیت اشاعت توحید و سنت۔ اللہ بلا لیتا کوئی بے ادبی تھی؟ بڑا جو ہوا، میرے نبی کا احترام دیکھو۔ یہ لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائے بعضکم بعضا، میرے نبی کے بلانے کو اس طرح نہ کیا کرو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ قرآن ہے، سورۃ نور ہے،
سورۃ نور کا آخری رکوع ہے، جاؤ گھروں میں ترجمہ پڑھو۔ منع کیا ہے رب نے، جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے نبی کو اس طرح نہیں بلانا۔ نام لے کے بلاتے ہو نا، خطاب کرتے ہو نام لے کے بلاتے ہو۔ قرآن نے کہا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے نبی کو ایسا نہیں بلانا۔ اپنی آواز میرے نبی کی آواز پہ بلند نہیں کرنی۔ جی یہ جو کہتے ہو نبی یہاں حاضر ناظر ہیں، پھر قوالیاں گاتے ہو، کہتے ہو نبی پاک حاضر ناظر ہیں، پھر نعت خوانی کرتے ہوئے گلے پھاڑتے ہو۔ قرآن کہتا ہے سورۃ حجرات میں قرآن بولا، او ایمان والو اپنی آواز میرے نبی کی آواز پہ بلند نہیں کرنی، یہ ادب کے خلاف ہے۔ بڑے لوگ بیٹھے ہوں تو چھوٹے لوگ اونچی آواز سے نہیں بولا کرتے، بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے لوگ تمیز سے بولتے ہیں، بلند آواز سے نہیں بولتے۔ میرے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز پہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز پہ بلند ہو گئی میں تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا۔ پڑھو سورۃ حجرات۔ اللہ نے کہا بھی یہ بے ادبی ہوگی میرے نبی کی، گستاخی ہوگی میرے نبی کی، اور میرے نبی کی گستاخی کی وجہ سے میں تمہارے سارے اچھے اعمال کیا کر دوں گا؟ برباد کر دوں۔ میں نے آج کے خطبے میں بیان کیا انبیاء انسانوں میں سب سے افضل، پھر انبیاء میں سب سے افضل میرے نبی۔ قرآن نے اس فرق کو ملحوظ رکھا، ہر نبی ایک قوم کے لیے، میرا نبی ساری کائنات کے لیے۔ ہر نبی یا قوم میں کہہ کے خطاب کرتا تھا، میرے نبی نے خطاب کیا یا ایھا الناس۔ ہر نبی کو اللہ نام لے کے بلاتا تھا، یا آدم ہو یا نوح ہو یا موسیٰ یا عیسیٰ، اور میرے نبی کی باری آئی تو نام لے کے میرے نبی کو نہیں بلایا، لقبوں سے بلایا، القاب سے بلایا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ تو یہ سورۃ کوثر کی ہم تفسیر بیان کرنا چاہتے ہیں، جو بعد میں لوگ آتے ہیں ان کو تھوڑا سا مضمون کے ساتھ میں ٹچ کر لوں۔ سورۃ کوثر کی تفسیر میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ عظمت مصطفیٰ کے بیان کے لیے، صلی اللہ عظمت مصطفیٰ میں نے بیان کرنی، اس کا میں نے سہارا لیا سورۃ کوثر کا۔ سورۃ کوثر سارے قرآن کا نچوڑ ہے، سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سارے قرآن میں اللہ نے 3 مضمون بیان کیے: مقام محمد، پیغام محمد، انجام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان تینوں مضمونوں کو سورۃ کوثر کی 3 آیتوں میں بند کر دی۔ ہم پہلے مضمون پر گفتگو کر رہے ہیں، جو بعد میں لوگ آئے ہیں وہ ذرا جلدی آنے کی کوشش کریں اگلے جمعے۔ پہلے مضمون کو ہم بیان کر رہے ہیں، مقام محمد الرسول اللہ، جو قرآن نے جگہ جگہ میرے نبی کا مقام اور مرتبہ ذکر کیا ہے، اس کو ہم بیان کر رہے ہیں، جس کا تھوڑا سا حصہ میں نے آج کے خطبے میں بیان کیا ہے۔ دے جی اذان۔